بائبل مقدس کو پڑھتے وقت ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص بائبل مقدس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا تو کیا ہوتا ہے؟ بائبل مقدس کے ذریعے آج آپ کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور کلام خدا میں بڑھ رہے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کو اپنے چینل گاڈ از لو پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں بائبل مقدس کو پڑھنے کے 7 طریقوں کے بارے میں۔ بائبل مقدس کو پڑھنے کے 7 صحیح طریقے۔ ہاں پیارے دوستو، بائبل مقدس خدا کا ایسا پاک کلام ہے جو ہماری رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کا مطالعہ نہ صرف ہمیں روحانی خوشحالی فراہم کرتا ہے بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ بائبل کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کے مقصد، خدا کی محبت اور ہماری روح کی سچائیوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا صحیح مطالعہ کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ بائبل کو پڑھتے ہوئے کچھ عام غلطیاں کرتے ہیں، جیسے کہ جلدی میں پڑھنا، اس کو صرف ایک بار پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے ہم بائبل کے چھپے ہوئے پیغامات کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتے۔ بائبل میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے تو وہ شخص خدا کی مدد اور رہنمائی حاصل نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی شخص بائبل کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے تو وہ خدا پر اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے اور خدا کی برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور آج ہم اس لیے آپ کو 7 پاورفل طریقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بائبل کو مزید گہرائی سے سمجھنے اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بائبل مقدس کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس میں خدا کی کہی ہوئی باتیں ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح خدا کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو صحیح سمت میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے ہم خدا کے جلال کا تجربہ کیسے کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج جو 7 طریقے میں آپ کو بتانے والا ہوں، ان طریقوں کو اپنا کر آپ نہ صرف بائبل مقدس کے گہرے پیغام کو سمجھ پائیں گے بلکہ انہیں اپنی زندگیوں میں بھی لاگو کر پائیں گے۔ اس سے آپ کی زندگی مزید خوشگوار اور خدا کے لیے وقف ہو جائے گی۔ اس لیے ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو پڑھنے کے 7 طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے بائبل مقدس پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد دعا کرنا۔ دوستو، بائبل پڑھنے سے پہلے اور بائبل پڑھنے کے بعد دعا کرنے سے ہمارے ذہنوں کو سکون ملتا ہے اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بائبل مقدس کے پیغام کو اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ بائبل پڑھنے سے پہلے دعا کریں کہ خداوند آپ کو سمجھنے کے لیے عقل و فہم عطا کرے اور اپنے پیغام کو اچھے سے سمجھنے میں میری مدد کرے۔ دعا کے ذریعے ہمیں خدا کی رہنمائی اور مدد ملتی ہے جو ہمارے بائبل مقدس کے مطالعے کو زیادہ مؤثر اور بامعنی بناتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بائبل کو پڑھنے کے بعد بھی لازمی دعا کرنی چاہیے۔ دوستو، بائبل پڑھنے کے بعد دعا کرنے سے ہمیں ہماری زندگیوں میں بائبل مقدس کے پیغام پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بائبل پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں کہ خداوند آپ کو اس پاک کلام کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بائبل پڑھنے کے بعد کی دعا ہمیں خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو، ہمارے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ اس سے ہمیں ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف۔ دوستو، دوسرا طریقہ ہے گھٹنوں کے بل بائبل پڑھنا۔ دوستو، جب ہم گھٹنوں کے بل بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہماری خدا کے سامنے عاجزی کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے چھوٹے ہیں اور وہ بڑا ہے اور ہمیں ان کی رہنمائی اور علم کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہی عاجزی ہمیں بائبل مقدس کے پیغام کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگیوں میں عمل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ گھٹنوں کے بل بائبل پڑھنا ہمارے دلوں میں خدا کی عزت کی بھی علامت ہے۔ یہ
ہمارے بائبل کے مطالعے کو مزید مقدس بناتا ہے۔ یہ ہمیں خدا کے لیے اپنی وفاداری اور لگن کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بائبل کو احترام کے ساتھ پڑھنے سے ہمارا دماغ اور روح خدا کے لیے وقف رہتی ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، اگر آپ جب بھی بائبل پڑھیں تو کوشش کریں کہ گھٹنے ٹیک کر پڑھیں۔ تیسرا طریقہ ہے صبح نیا عہد نامہ اور رات کو پرانا عہد نامہ پڑھنا۔ دوستو، صبح کا وقت تازگی اور سکون کا ہوتا ہے۔ اس وقت نیا عہد نامہ پڑھنا ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی، ان کی تعلیم اور ان کے دیے ہوئے حکموں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نیا عہد نامہ ہمیں مسیح کی محبت، رحمت اور الوہیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ صبح سویرے یسوع مسیح کے الفاظ کو پڑھنا ہمارے ذہن کو مثبت توانائی سے بھر دیتا ہے۔ ہمارا دماغ اور روح مثبت توانائی سے بھر جاتی ہے۔ یہ ہمیں جوش اور اعتماد کے ساتھ دن کا آغاز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دن بھر کے تمام کاموں میں کامیابی حاصل کرنے میں ہماری مدد ہوتی رہتی ہے، اور پاک کلام کے ذریعے سے تمام کام اچھے سے سر انجام پاتے ہیں۔ اسی طرح رات کو پرانا عہد نامہ پڑھنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، رات خود شناسی اور غور کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے دوران پرانے عہد نامے کو پڑھنا ہمیں خدا کے قدیم پیغامات اور اس کے منصوبوں کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ پرانا عہد نامہ ہمیں خدا کے جلال، اس کے انصاف اور اس کے محبت بھرے منصوبوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے روزمرہ کے تجربات کو خدا کے نقطہ نظر سے سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہمیں رات کو گھومنے والی بری طاقتوں سے بھی بچاتا ہے اور ہمیں تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں چوتھا طریقہ ہے آرام آرام سے اور بائبل کے ہر لفظ پر غور کر کے پڑھنا۔ دوستو، بائبل مقدس ایک گہری اور ایک زبردست طاقت رکھنے والی کتاب ہے۔ اسے پڑھتے وقت ہمیں کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دھیرے دھیرے پڑھنے سے ہمیں ہر لفظ کا صحیح مطلب اور واقعے کو صحیح طرح سے سمجھنے کا وقت ملتا ہے۔ یہ ہمیں الفاظ اور جملوں کے حقیقی معنی کو سمجھنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں بائبل کے ہر ایک لفظ اور اس کی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے ہر لفظ میں ایک گہرا مطلب چھپا ہوا ہے۔ جب ہم ہر لفظ پر دھیان دیتے ہیں تو ہمیں لفظ پر دھیان دینا ہمارا مطالعے کو زیادہ بامعنی اور مؤثر بناتا ہے۔ بائبل مقدس کو پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں اور سوچیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے اور آپ اسے اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی ضرور دھیان دیا کریں۔ جب ہم خاموشی میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو اس سے بائبل مقدس کے پیغام کو سمجھنے میں اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پانچواں طریقہ، بائبل مقدس کو باقاعدگی سے پڑھنا ہے۔ دوستو، روزانہ بائبل پڑھنے سے بھی ہمیں اس کو اچھے سے سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے خاص وقت مقرر کریں۔ اس سے ہمیں روزانہ بائبل پڑھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں مدد ملتی ہے۔ چلیے دوستو، بڑھتے ہیں چھٹے طریقے کی طرف۔ چھٹا طریقہ ہے ڈسٹرب کرنے والی چیزوں کو اپنے سے دور رکھیں اور پرسکون جگہ پر بائبل مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے پاس کی ڈسٹرب کرنے والی چیزوں کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمارا دھیان بائبل کے الفاظ پر مرکوز رہتا ہے اور ہم اسے صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دھیان بھٹکانے والی چیزوں کو دور رکھنے سے ہمارا مطالعہ زیادہ بامعنی اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ بائبل کو پڑھنے کے لیے ایک پرسکون جگہ تلاش کریں۔ ایک پرسکون ماحول میں بائبل کو پڑھنے سے ہمیں بائبل کے پیغام کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پرسکون جگہ پر بائبل مقدس پڑھنے سے ہمارا دل اور روح پاک کلام کو پڑھنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو کسی پرسکون جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ڈسٹرب کرنے والی جگہ پر۔ اب چلتے ہیں ساتویں طریقے کی طرف۔ صحیح طرح سے بائبل پڑھنے کا ساتواں اور آخری طریقہ یہ ہے بائبل مقدس کو اکیلے پڑھنے کی بجائے گروپ میں پڑھنا یا کسی کے ساتھ مل کر پڑھنا، چاہے وہ چرچ میں ہو یا اپنے گھر پر۔ بائبل مقدس کا مطالعہ اکیلے کرنے کے ساتھ ساتھ گروپس کی شکل میں کرنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ گروپس میں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے سے آپ کو ایک آیت کو مختلف طریقوں سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، جس سے آپ کی سمجھ اور گہری ہو جاتی ہے۔ آپ چرچ جائیں یا کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں بائبل مقدس کا مطالعہ ہوتا ہے، وہاں ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بائبل کی تشریح
एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इससे आपको बाइबल की आयत को बेहतर तौर से समझने का मौका मिलता है। जैसे कि दोस्तों, आप एक आयत को पढ़ते हैं और उसका मतलब भी समझ जाते हैं। जब आप ग्रुप के अंदर इस आयत का मतलब बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, समझते हैं, तो ये सुनने और समझने के बाद आप इस आयत को और नए तरीके और गहराई से समझ सकते हैं। दोस्तों, रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर बाइबल मुकद्दस को ग्रुप्स की शक्ल में पढ़ा करें। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये थे बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के 7 सही तरीके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। हमारा आसमानी बाप हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद यसु मसीह के नाम में आमीन।